السلام علیکم۔ جماعت ہفتم کیمبرج کا آج ہم سبق شہید ملت پڑھیں گے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 17 پر ہے۔ اس سبق میں ہمیں شہید ملت خان لیاقت علی خان کی زندگی اور ان کے حوالے سے اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ لیاقت علی خان ضلع کرنال کے جاگیردار گھرانے میں 1 اکتوبر 1895 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد رکن الدین شمشیر جنگ نواب رستم علی خان تھے۔ لیاقت علی خان نے مسلم علی گڑھ کالج سے گریجویشن 1918 میں اور 1921 میں انٹر ٹیمپل سے وکالت کی ڈگری حاصل کی اور یو پی میں وکالت بھی کی۔ 1926 سے آپ کی سیاسی زندگی کا بھرپور آغاز ہوا اور آپ مظفر نگر سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1930 میں اسی سیٹ سے آپ بلا مقابلہ کامیاب ہوئے، یعنی آپ کے مقابلے پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد 1941 میں روہیل کھنڈ کی سیٹ سے مرکزی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور کچھ ہی عرصے بعد قائد اعظم کے شانہ بشانہ مسلمانوں کے حقوق کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ آپ کے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے سے مسلم لیگ میں ایک نئی جان پڑی، کیونکہ آپ انتہائی عظیم ترین اور سرگرم رہنما تھے اور عوام کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ مسلم لیگ میں 6 بار بھاری اکثریت سے منتخب ہونے والے جنرل سیکریٹری کا خطاب اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ 1946 میں عبوری حکومت قائم ہوئی تو آپ پنڈت جواہر لال نہرو کی کابینہ میں بطور وزیر خزانہ شامل ہوئے۔ ہندوؤں نے یہ سوچ کر کہ یہ عہدہ مسلمان سنبھال ہی نہیں پائیں گے اور بری طرح ناکام ہوں گے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو کمتر سمجھتے تھے اور ہر لحاظ سے، تعلیم سے اور نظم و نسق کے لحاظ سے بھی وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کمتر ہیں، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے یہ عہدہ مسلمانوں کے حوالے کیا تاکہ وہ بری طرح ناکام ہوں اور وہ مسلمانوں کے الگ وطن کی خواہش کو کچل کے رکھ دیں۔ مگر یہ ان کا منصوبہ اس وقت خاک میں مل گیا جب مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے محمد علی جناح نے آپ کو منتخب کیا، یعنی لیاقت علی خان کو۔ آپ نے اسمبلی میں ایسا بجٹ پیش کیا کہ دوست تو دوست، دشمن بھی حیران رہ گئے۔ آپ کا یہ عمدہ اور مثالی بجٹ غریب آدمی کے بجٹ کے نام سے معروف ہوا اور ہندوؤں کو اس میں منہ کی کھانی پڑی۔ جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا، یعنی 14 اگست 1947 کو قائد اعظم نے گورنر جنرل کا منصب سنبھالا تو لیاقت علی خان مملکت خداداد یعنی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ آپ نے پاکستان کی بالکل نئی نویلی ریاست کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے اور آگے ملک و ملت کی تعمیر و ترقی کے لیے بے مثال کوششیں کیں۔ آپ نے دیگر بے شمار مسائل کے ساتھ ساتھ مہاجرین کی آباد کاری، جو کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس کے حل کے لیے بھی آپ نے بہت عمدگی سے کوششیں جاری رکھیں اور حل بھی کیا۔ 1948 میں جب پاکستان کے بانی یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہوئی تو یہ وقت نہایت کڑا تھا، کیونکہ پاکستان کو بنے ہوئے صرف 1 سال ہوا تھا اور اس وقت پاکستان اپنے بہت مشکل مراحل سے گزر رہا تھا، کیونکہ ہر دوسرے دن نیا مسئلہ کھڑا ہوتا جو پچھلے والے سے بڑا ہوتا۔ ایسے حالت میں ایک مضبوط اعصاب کے مالک ہی ہوتے جو سنبھال سکتے تھے، اسی لیے شاید قائد اعظم نے آپ کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ آپ انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک تھے اور کڑے سے کڑے حالات میں بھی بہادری سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری بھی آپ کا اہم ترین کارنامہ ہے۔ آئین کی تشکیل گو کہ آپ کے دور میں نہ ہو سکی، لیکن اس کے نصب العین کا تعین ہو جانا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، یعنی آپ نے یہ نصب العین کا تعین کیا کہ ہمیں ایک آئین پہ متفق ہونا چاہیے، ہمارے ملک کا ایک آئین ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے اس پہ بھی آپ نے کافی حد تک لوگوں کو متفق کر لیا تھا۔ اس قرارداد میں پاکستان کو اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کی ضرورت کو قانونی اہمیت مل گئی تھی۔ جب آپ علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے تو آپ کی شادی اپنے چچا کی بیٹی جہانگیرہ بیگم سے ہوئی، جبکہ دوسری شادی آپ نے ایک عیسائی خاتون مسپنٹ یعنی جنہوں نے شادی کے بعد اسلام قبول کر لیا، انہیں سب بیگم رانا لیاقت علی خان کے نام سے جانتے ہیں، ان سے کی۔ بیگم رانا لیاقت علی خان تحریک پاکستان کی سرگرم کارکن تھیں اور پاکستان کے بننے کے بعد آپ نے پاکستان کی تعمیر و ترقی، خصوصاً خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے بے مثال کارنامے سر انجام دیے۔ 16 اکتوبر 1991 پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن کہلاتا ہے، کیونکہ اس دن کمپنی باغ راولپنڈی جس کا اب موجودہ نام
لیاقت باغ ہے، وہاں لیاقت علی خان ایک جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سید اکبر نامی ایک شخص نے آپ پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ ایک گولی آپ کے سیدھے دل پر لگی اور آپ گر پڑے۔ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مرتے وقت بھی جو آپ کے منہ پر آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ ان جملوں سے آپ خان لیاقت علی خان کی خلوص اور پاکستان سے محبت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان اور پاکستان کو نگھارنے سنوارنے کے کارنامے پر قوم نے آپ کو قائد ملت کا خطاب دیا، جبکہ پاکستان کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے پر قوم نے آپ کو شہید ملت کے لقب سے نوازا۔ آپ جیسے بلند اخلاق کردار کے رہنما صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی شہادت ملک و ملت کے لیے ایک عظیم نقصان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے الفاظ معنی کی جانب۔ رکن الدولہ یعنی امیر، امیر سے مراد پیسے والا نہیں ہے بلکہ یہ عمارت اس میں جو حکومت میں قائم ہوتے ہیں، حکومت میں لوگ شامل ہوتے ہیں، ان کو مراد ہے۔ وزیر، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے کابینہ، کابینہ کا مطلب ہے مجلس وزراء، یعنی وزیروں کی جو مجلس ہوتی ہے، کیبنٹ بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کابینہ کہتے ہیں۔ یعنی وزیر اعظم اپنے لیے وزیروں کی جو ایک کابینہ تشکیل دیتا ہے جس میں کہ مختلف وزارتوں کو بانٹا جاتا ہے لوگوں کو اور ان کو وزیر بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اپنے متعلقہ شعبوں میں کام کر سکیں۔ منصب کا مطلب ہوتا ہے عہدہ، تشکیل معنی بنانا یا قائم کرنا، برہمن کے معنی ہندو مت کی اعلیٰ ذات، کڑے حالات، مشکل حالات، بلا مقابلہ یعنی بغیر مقابلے کے۔ سبق کا مرکزی خیال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ شہید ملت خان لیاقت علی خان کے مختصر حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں اور آپ نے ملک کی تعمیر و ترقی اور اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی جو مثال جد و جہد کی اس کے بارے میں واقعات بتائے گئے ہیں، اور پاکستان کے وقت پیش آنے والے مسائل سے بخوبی نمٹنے کی جو کوشش کی اس کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے علاوہ قوم نے آپ کو قائد ملت اور شہید ملت کے القاب سے نوازا کیونکہ آپ نے قوم کی تعمیر و ترقی میں بے لوث جد و جہد کی اور آپ ملک کی خدمت کرتے کرتے شہید بھی ہو گئے۔ سبق کے خلاصے کے نکات جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ دیتی ہوں، کچھ پوائنٹس دے دیتی ہوں میں آپ کو جن کو آپ اپنے الفاظ میں لکھتے چلے جائیں گے لائن سے، تو آپ کے پاس ایک جامع اور مختصر خلاصہ تیار ہو جائے گا۔ یہ کچھ مزید پوائنٹس ہیں جن کو اگر آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو خلاصہ لکھنے میں آپ کو بہت آسانی پیش آئے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پڑھایا گیا تمام سبق اور تمام جتنا بھی معلومات میں نے آپ کو دی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو اپنی نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔